बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा चौधरी और आज आप हमारा वीलॉग देख रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए। रोज़ाना आपकी खिदमत में पेश होते हैं मुख्तलिफ अहम खबरें और अहम डेवलपमेंट्स के साथ। कुछ जैसे कि कल भी हमने जिक्र किया गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस का, और आज भी तकरीबन सारा दिन खबरों में इसी का चर्चा रहा। गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शंस हैं एक नया रुख इख्तियार कर चुके हैं। तमाम सियासी जमातें वहाँ पे भरपूर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस कर रही हैं, और हमने देखा शुरू में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोका गया, पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी रहा। आज बैरिस्टर गौहर वहाँ पे पहुँचे, लोगों ने बड़ा उनका इस्तकबाल किया, और हमने देखा तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान के कोने कोने में, गोशे गोशे में बड़ी बड़ी रैलीज निकाली गई। कैदी नंबर 804 के नारे लगाए गए, बड़े बड़े परचम वहाँ पे लोगों ने उठाए रखे थे, रैलीज निकाली थी, और वहाँ पे बड़ा एक जश्न का समा था, और लोगों ने बड़े भरपूर तरीके से अपने जज्बात का इजहार भी किया। और वहाँ हमने देखा कोई इस तरह की पकड़ धकड़ नहीं थी कि आपने पीटीआई का झंडा क्यों निकाला, आप लोग ये नारे क्यों लगा रहे हैं, आप लोग जलसा क्यों कर रहे हैं। तो शुक्र है वहाँ पे कुछ इतनी आज़ादी ज़रूर वहाँ पे लोगों को हासिल थी कि वो अपने जज्बात का इजहार कर सकें, क्योंकि इलेक्शंस हैं और तमाम सियासी जमातों को कहा जाता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ज़रूरी है देना। और लेकिन हमने देखा पीपल्स पार्टी को ये लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिया गया, लेकिन ये लेवल प्लेइंग फील्ड उस तरह से पीटीआई को नहीं दिया गया जिस तरह से बाकी जमातें अपना हक तस्लीम कर रही हैं कि उन्हें शायद गिलगित बल्तिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार है, वहाँ के लोगों की फलाह बहबूद के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। और जिस तरह से हमने आज जो फुटेजेस देखी, हम कोशिश करेंगे कुछ स्क्रीन पे उसको चला भी सकें कि लोग किस तरह से झुक दर झुक निकले और उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया। तो क्या ये एक खामोश पैगाम है, भरपूर पैगाम है, एक गिलगित बल्तिस्तान वालों की जानिब से एक भरपूर पैगाम दिया जा रहा है कि वहाँ पे भी कैदी नंबर 804 के नारे गूंज रहे हैं। और जब से हमने देखा इस तरह की हलचल हुई तो तमाम सियासी जमातों को वहाँ पे जाना पड़ा, और उन्हें भी अपना जो है यकीन दहानी करानी पड़ी कि देखें जी हम भी आपके साथ हैं, हम भी इस सिस्टम का हिस्सा हैं। और इसी तरह की कुछ बातें आज हमने देखी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ पे मौजूद थे, और शिगर में उन्होंने वो जो जलसा किया, उन्होंने कहा कि ज़रूरी ऐसा नहीं है कि जी कराची को भी इस्लामाबाद अपने कंट्रोल में ले ले, गवादर को भी इस्लामाबाद अपने कंट्रोल में ले ले, और आप लोगों के फैसले भी इस्लामाबाद में बैठा हुआ बाबू आपके बारे में फैसले करे। तो ये कौन सा बाबू है जिसके बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमा रहे थे, क्योंकि वाले साहब तो उनके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं। तमाम आईनी ओहदे इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मौजूद हैं। हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, बिला शिरकत गैर किसी न किसी तरह से हुकूमत का आप लोग हिस्सा हैं। तो वो कौन से ऐसे बाबू पे तनकीद कर रहे थे कि वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के फैसले करते हैं। शायद वो ये चैलेंज भी कर रहे थे कि देखिए जी कराची और गवादर की जब उन्होंने बात की कि उसको भी इस्लामाबाद अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, तो खुलम खुला वो बता रहे थे कि 28वीं तरमीम में जो ये फ़ैसले अब होंगे या तरामीम होंगी कि किस तरह से ये फ़ैसले करने हैं कि NFC अवार्ड में रद्द-बदल होगा, जो तकसीम है मुनसिफाना तकसीम है। विफाक कहता है हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम 1000 अरब कर्ज़ों में डूब चुके हैं। तो शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कराची नहीं देना चाहते, क्योंकि कराची तो दुखती रह गए। कराची का जो हाल कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18 साल की दौरे हुकूमत में, टूटी फूटी सड़कें, तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त कराची के लोगों के हिस्से में आया है। यूनिवर्सिटी रोड देख लें, तकरीबन पिछले 20-22 साल से वो बन नहीं सकी। K4 का मंसूबा जिसमें कराची को 12 बिलियन गैलन पानी की जो ज़रूरत है वो पूरी करनी थी, और तकरीबन इस वक्त कराची के लोगों को 6 बिलियन गैलन पानी जो है इस वक्त दस्तयाब है, और 6 बिलियन गैलन पानी नहीं है। और K4 का मंसूबा तकरीबन 2002 परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये मंसूबा शुरू हुआ, और उस वक्त कहा गया कि ये मंसूबे तकमील के पाया तकमील में जा सकता है, 5 साल चाहिए, 6 साल चाहिए, और तकरीबन करते 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 इस मंसूबे को तकरीबन 18-20 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है पीपल्स पार्टी की। ज़ाहिर बात है वहाँ पे हुकूमत है, जब ये तनकीद होगी तो सवाल उन्हीं से होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों को इलाज की बुनियादी सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं, लोगों का निज़ाम ज़िंदगी दरहम भरम है। 18-18 घंटे की लोड शेडिंग कराची जैसे बड़े शहर में होती है। आपको ये हम बताते चले तकरीबन 173 दुनिया के जो बड़े शहर है, 173 शहर है, कराची में उसका नंबर 170 है। तो 3 कैटेगरी से ही सिर्फ नीचे है। तो
آپ کس طرح سے بلند و باغ قسم کے دعوے کر سکتے ہیں کہ کراچی میں بڑا زبردست انفراسٹرکچر ہے اور کراچی آپ اسلام آباد میں بیٹھے جی آپ کراچی کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو بلاول بھٹو زرداری کو یہ سوچنا ہوگا اور اس کا جواب انہیں خود لینا ہوگا کہ کراچی کا ان کی حکومت نے کیا ایسا حال کر دیا ہے کہ آج جب کراچی ان سے لینے کی تیاری ہو رہی ہے, صرف بات ہو رہی ہے, ابھی تو ترمیم سامنے نہیں آئی, تو وہ ابھی سے گرج رہے ہیں برس رہے ہیں. دوسری جانب ان کے والد صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے. تو کیا اس وقت دونوں باپ بیٹے میں اختلاف ہے اور وہ دونوں ایک پیج پہ نہیں ہے؟ کہا جاتا ہے نا سیم پیج پہ, اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ, حکومت ایک پیج پہ, سب ایک پیج پہ, سیم پیج ہے. تو ان کے تو اپنے گھر میں شاید لگتا نہیں ہے کہ ایک سیم پیج پہ ہیں. بلاول کچھ اور بات کرتے ہیں اور زرداری صاحب کچھ اور بات کرتے ہیں. یہ تو خیر ذکر ہوا گلگت بلتستان میں جو انہوں نے تقریر کی, اور اس کو لنک ہم کیونکہ کراچی سے کریں کیونکہ انہوں نے کراچی کا نام لیا. اور ساتھ میں بلاول نے بڑی انٹرسٹنگ بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں, فارم 45 کا بندوبست آپ کریں, فارم 45 لے کے آپ نکلیں, فارم 47 کا بندوبست کرنا میرا کام ہے. تو چلے فارم 47 میں اگر پیپلز پارٹی جیتتی ہے یا نہیں جیتتی, تو فارم 47 بلاول بھٹو کو بھی پتہ ہے کہ کیسے اس کا بندوبست کیا جاتا ہے. اور فارم 47 اگر آپ کے پاس ہے تو ون ون پوزیشن آپ کی ہے, چاہے فارم 45 پہ کوئی بھی جیت رہا ہے. تو شاید وہ جو 8 فروری کو ہو چکا اسی کے تناظر میں وہ اس طرح سے کہنا چاہ رہے تھے کہ فارم 47 کا بندوبست میں کروں گا. تو دیکھتے ہیں جی گلگت بلتستان میں کون سی جماعت میدان مارے گی. نواز شریف صاحب بھی جانے کی تیاریوں میں ہیں, بلاول موجود ہیں, اور پی ٹی آئی کے جیسے ہم نے آغاز میں بتایا کہ بڑی بھرپور ریلیز نکالی جا رہی ہیں, لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں, کھل کر حمایت بھی کر رہے ہیں. اور جو سرویز ابھی بھی آ رہے ہیں اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اس وقت پہلے نمبر پہ ہے. دوسری جانب کچھ ایک اہم ڈیولپمنٹ, کل بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ پی کے چیف منسٹر سہیل آفریدی کو ہٹانے کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں, اور کہا جا رہا ہے پارٹی کے اندر سے ناراض اراکین ہیں, 25 اراکین ہیں, اور پھر کہا گیا ان کی تعداد 50 ہو گئی ہے. لیکن ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں, کہا جا رہا ہے کہ 82 ارکان کی ان کو حمایت حاصل ہے. جو 25 اراکین تھے ناراض, ان میں سے 22 نے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے. تو کیا معاملات سیٹل ہو گئے ہیں؟ اور جو گنڈا پور اینڈ کمپنی سہیل آفریدی صاحب بمقابلہ کچھ ایسی ہی خبریں آ رہی ہیں, تو پوزیشن کس کی مضبوط ہوگی, اور کیا واقعی سہیل آفریدی صاحب کو ہٹانے کی تیاریاں ہو گئی ہیں؟ اگر انہوں نے اپنے اراکین کو اعتماد میں لے لیا ہے تو کیا واقعی ہی وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ اپنی حکومت کو بچا سکتے ہیں؟ کیونکہ ایڑی چوٹی کا زور تو لگایا جا رہا ہے, ان کو ہٹانے کی تیاری کی جا رہی ہے, اور جو ابھی اراکین ان کے ساتھ ملے ہیں اب کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک سیف پوزیشن پہ ہیں اور ان کی سیٹ کو ابھی کوئی خطرہ نہیں. یہ ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں جو 82 اراکین کی جو ان کو حمایت حاصل ہے. دوسری جانب ہم ذکر کریں گے ایران پہ حملے. ایک بار پھر سے امریکہ کی جانب سے یہ حملے کیے گئے اور ایران نے مذاکرات کو معطل کرنے کا اعلان کیا, سفارتی تعلقات کے حوالے سے بھی. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے جو لیبنان ہے یا غزہ پہ حملے کیے گئے ہیں ان کو بھی جنگ بندی کی جو شرائط تھی اس میں شامل کیا گیا تھا. اور دوسری جانب امریکہ کی جانب سے جو ایران کے 2 اہم سینسٹیو پوائنٹس پر حملے کیے گئے ہیں, ان کے ڈرون کے نیٹ ورک کو تباہ کیا گیا, ان کے انٹیلیجنس جو سسٹم ہے بقول امریکہ کہ اس کو ہم نے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو مذاکرات معطل ہوئے, ساتھ ہی آپ نے دیکھا تیل کی قیمتیں پھر سے بڑھ گئیں. تو یہ آنکھ مچولی کا کھیل جو دونوں ممالک کے درمیان یہ ایسے ہی جاری رہے گا جب تک سیم پیج, جیسے ہم نے پہلے بھی کہا دونوں ممالک سیم پیج پہ نہیں آ جاتے, کیونکہ اس کے پیچھے اسرائیل ہے. تو اسرائیل کبھی بھی ہمیشہ ایسی ہاسٹائل حرکتیں ہوتی رہیں گی, اور ایک طرح سے اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ یہ ڈیل کامیاب نہ ہو سکے. اور امریکہ جو ہی کسی یا ایران کسی ایک پوائنٹ پر جمع ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں سے اسرائیل کی جانب سے ایسا حملہ کر دیا جاتا ہے جس سے سارا عمل جو ہے پیچھے چلا جاتا ہے. اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں اور ایک ٹینشن پھر اس کا آغاز ہو گیا. تو کیا ایران نے بھی اپنی بھرپور تیاری کر رکھی ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ وہ بھی جامع فریم ورک جو ہوگا اس پہ ضرور بات چیت کریں گے, لیکن اس طرح کے حالات میں, اس طرح کے ماحول میں بات چیت کو فی الحال وہ معطل کرتے ہیں. تو اس خبر پہ بھی ہماری نظر ہے. ظاہری بات ہے ڈیلی ہم اس چیز کو ضرور ڈسکس کرتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, خطے میں امن کیسے آ سکتا ہے. وہ اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ذرا ایک سٹیپ پیچھے جائیں, کیونکہ اب ان کو اپنے سروائیول کی جانگ ہے, ان کو اپنی فکر ہے کہ اپنے ملک میں وہ لوگوں کو کیسے فیس سیونگ ان کی ہوگی. اور ظاہری بات ہے مڈ ٹرم الیکشنز بھی سر پہ ہیں اور ٹرمپ کی مقبولیت اچھی خاصی امریکہ میں تقریباً 50 سے 60% جو ان کے سرویز آئے ہیں اس کے مطابق
ان کو اچھا خاصا دھچکا پہنچا ہے. تو امریکہ میں ان کی اپنی سروائیول کی بھی جنگ ہے اور جس میں وہ ایران کو آئے دن پھر نشانہ بناتے ہیں اور ڈیسپریٹ ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے کوئی ڈیل ہو جائے تاکہ وہ اس کا کریڈٹ لے سکیں, لیکن لگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ بھی ڈیل کامیاب ہونے کے چکروں میں. کچھ آخری بات ہم ذکر کریں گے. ایم کیو ایم آج فاروق ستار صاحب بڑے عرصے بعد جاگے اور انہوں نے کہا کہ جو کامران ٹھسوری صاحب ہیں ان کو واپس گورنر لگایا جائے. تو بھائی اتنے عرصے سے آپ کہاں تھے فاروق بھائی؟ آپ تو نہیں بولے کہ ان کے گورنر کو جب ہٹایا گیا اس وقت تو سب خاموش تھے. پاکستان مسلم لیگ نون کے گورنر آئے نہال ہاشمی صاحب اور آپ نے کہا کہ جی نون لیگ ہر طرح سے حکومت میں ہر طرح سے وہ تعاون بھی کرتے ہیں. تو کراچی کا جو حال کر چھوڑا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے, چاہے چائنا کٹنگ ہو, چوری کی وارداتیں ہوں, انفراسٹرکچر کی بات ہو, لوگوں کے بنیادی مسائل ہوں, لوگ پانی سے تنگ ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑی عید پہ بجلی نہیں آئی, گیس نہیں آیا, پانی نہیں آیا تو ہم عید کیسے مناتے, بجلی نہیں تھی, لوگ کھانا نہیں پکا سکے اور یہ ساری سہولیات لوگوں کو وہاں میسر نہیں ہیں. تو اب ایم کیو ایم کچھ خاصی ایکٹیو ہمیں دکھائی دے رہی ہے. لگتا ہے ایسا ہی ہے. پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھرپور فیصلے ہو گئے ہیں, یہ آپ کو بتاتے چلیں. کل بھی ہم نے جو خبر دی تھی کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھرپور فیصلے ہو چکے ہیں کہ مزید سندھ پیپلز پارٹی کو کراچی نہیں دینا, اور ایم کیو ایم خاصی ایکٹیو ہے. الطاف بھائی کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں جی ان کو بھی منظر عام پر لایا جائے, ان کو بھی اجازت دی جائے کہ وہ دوبارہ سے میدان میں آئیں, ان پہ جو پابندی یا بین لگایا گیا اس کو بھی ہٹایا جائے. فاروق بھائی بھی خاصے ایکٹیو ہو گئے اور آج کامران ٹھسوری صاحب کو دوبارہ سے گورنرشپ پہ لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو اتنا عرصہ آپ کہاں تھے, آپ کیوں نہیں بولے, اور یہ اشارہ کہاں سے ہوا؟ یہ بھی لوگ بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں کہ کیا کراچی میں پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دوبارہ سے ایم کیو ایم کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو ہم آپ کے سامنے چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور کیا واقعی تیاری ہو چکی ہے کہ کراچی جو ہے اس وقت وفاق اپنے پاس رکھے گا اور پھر وفاق کی مرضی, اسلام آباد کی مرضی, کسی بابو کی مرضی جیسے بقول بلاول بھٹو زرداری, تو یہ کراچی کے فیصلے کون سا بابو کرے گا, کراچی کو کون سا بابو چلائے گا, اس کا فیصلہ آنے والا وقت جو ہے بہت جلد کر لے گا اور وہ آپ سب کو نظر بھی آئے گا. اس کے ساتھ ہی آسماں چودھری کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ کل پھر ایک نئے سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے گا اس وقت تک کے لیے. اللہ حافظ.